بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون اور میرا حق، لا اینڈ ہیومن رائٹس کے پروگرام میں میں ہوں چودھری محسن عابدی. ناظرین، شعور ٹی وی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ناظرین تک ہر قسم کا شعور پہنچایا جائے، خواہ وہ صحت سے متعلق ہو، نعت سے متعلق ہو، حضور کی مدح سرائی سے متعلق ہو، یا قانونی حوالے سے ہو. تو آج کا یہ پروگرام یوں تو پہلے بھی آپ مختلف اینگل سے دیکھتے رہے ہیں، لیکن آج اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ باقاعدہ یہ پروگرام آج سے شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم شخصیات کو بلائیں گے، آپ سے گفتگو بھی ہوگی اور آپ کے کویشچن آنسر کا سیشن بھی رکھا جائے گا ساتھ ساتھ. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہیومن رائٹس میں اسپیشلی ان رائٹس پہ بات ضرور کی جائے جن رائٹس کا عام عوام کو علم ہونا بہت ضروری ہے، جس کے بغیر وہ رائٹس عوام تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ وہ چیز جو ہمارے شعور میں نہیں آتی وہ چیز ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شخصیت بھی ایسی موجود ہیں جن کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے وسیع تجربہ ہے. الحمدللہ خود بھی لائر ہیں اور لا کے شعبے کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ لا کے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ بھی کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. میری مراد اظہار الحق زاہدی ایڈوکیٹس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. آج آپ نے ہمارے پروگرام میں اسپیشل وقت دیا. جیسا کہ ہمارا یہ باقاعدہ پہلا پروگرام ہے تو اس حوالے سے ہمارا نام بھی لا اینڈ ہیومن رائٹس پہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ رائٹس کے حوالے سے ہماری عوام کو ضرور بتائیں کہ رائٹس ہوتے کیا ہیں اور وہ رائٹس عوام کس طرح جان سکتی ہے، عوام کو کیسے علم ہو سکتا ہے کہ ان کے یہ رائٹس ہیں جن کو انہیں اچیو کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو اور شعور ٹی وی کے جملہ جو ٹیم ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا ہے. تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ رائٹ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، حق کیا ہے، یعنی رائٹ کا ہم ترجمہ کریں تو حق، یعنی اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ حق کیا ہے. یعنی اردو میں ہمارا ٹاپک بھی قانون اور میرا حق ہے. میرا حق ہے. سادہ سی اس کی ڈیفینیشن ہے، سادہ سی اس کی تعریف ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا کوئی بھی انٹرسٹ جس کو ریاست تسلیم بھی کرے اور ریاست اس کو پروٹیکٹ بھی کرے وہ رائٹ کہلاتا ہے. اور یہ جو رائٹ جس کو ریاست تسلیم بھی کرتی ہے اور ریاست اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے، اس کو ہم لیگل رائٹ بھی کہتے ہیں، جو ہمارا قانونی حق ہے. قانونی حق، یعنی ایک ہے صرف حق اور ایک ہے آپ کا قانونی حق. ہم کہتے ہیں میرا قانونی حق قانونی حق ہے، یعنی لیگل رائٹ. تو لیگل رائٹ اس وقت بنتا ہے جب ریاست اس کو مانے بھی، آپ کے اس انٹرسٹ کو مانے بھی اور آپ کے اس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ بھی کرے. اسے ہم لیگل رائٹ کہتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے جی میرا یہ اخلاقی حق ہے. جی بالکل. ایک تو ہے قانونی حق جی، ایک ہے جی میرا اخلاقی حق بھی ہے، مورل رائٹ. اب جو مورل رائٹ ہے، جو اخلاقی حق ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ریاست تسلیم تو نہیں کرتی اور نہ ہی اس کو وہ پروٹیکٹ کرتی ہے، اسے سوسائٹی جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے طرف آیا تو میرا اب یہ ہے کہ میں آپ کو سلام کہوں. جی بالکل. یہ جو سلام کہنا ہے ٹھیک ہے، اب یہ اخلاقی حقوق میں آ گیا. لیکن اگر سلام نہیں کہا جاتا تو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ ایک جو ہے سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جس کو اچھا جانے کہ یہ اس کا اخلاقی حق بنتا ہے. لیکن جو ریاست جس کو تسلیم کر لے یا جس کو پروٹیکٹ کرے، اب جو اس کی وائلیشن کرتا ہے پھر اس کے سزا جزا کا تعین بھی ہمارے قانون میں موجود ہوتا ہے. یہ مختصر سی یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن موجود ہے. اور جہاں پہ رائٹ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میرا جو ہے حق ہے، میرا رائٹ ہے، تو ادر سائڈ پہ یعنی جو اس کے مخالف میں جو ہے ادھر ڈیوٹی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. جی بلکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مثال کے طور پہ زندہ رہنا میرا حق ہے. جی یہ ایک رائٹ ہے، قانونی حق ہے زندہ رہنا، کہ کوئی میری زندگی تلف نہ کرے. اب جتنے بھی باقی معاشرے کے افراد ہیں ان سب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے عمل سے باز رہیں کہ جس سے میری زندگی کو نقصان پہنچے. جی بالکل. یعنی میرا جو رائٹ ہے اس کے مد مقابل ڈیوٹی ایگزسٹ کرتی ہے
اور اسی طرح مد مقابل جیسے رائٹ ایگزسٹ کرے گا میری طرف وہ ڈیوٹی ایگزسٹ کرے گی. جیسے رائٹ ٹو لائف آپ کا حق ہے, اسی طرح میری بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس سے اس حق کو جو ہے وہ کیا کیا جائے, تلف کیا جائے. اچھا, ہم عام طور پہ اس پروگرام میں خصوصاً کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو اسپیشلی لاء سے بینیفٹ کیا مل سکتا ہے اس پہ بات کریں. تو آپ تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ رائٹس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں. دیکھیے گا, ایک لفظ بولا جاتا ہے ہیومن رائٹس, یہ ٹرم ہے ہیومن رائٹس. اسی طرح ایک بولا جاتی ہے ٹرم فنڈامنٹل رائٹس. اسی طرح ہیومنٹیرین لاء ہے, اس پہ وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن پہلے ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس کو. اب یہ جو ہیومن رائٹس ہے, آسان اگر اس کا ترجمہ جو ہے وہ انسانی حقوق, ہیومن رائٹس کا انسانی حقوق. اب یہ انسان کے وہ حقوق ہیں کہ جو اس کا انسان ہونے کی حیثیت سے ہیں, کہ وہ انسان ہے, اس کے یہ حقوق ہیں. اب اس میں جو اسٹیٹ کی یا ریاست کی جو حدود ہوتی ہیں, جو سرحدیں ہوتی ہیں, اس سے بڑھ کے یہ حق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے, وہ پاکستان میں رہ رہا ہے تو اس کا یہاں پہ بھی وہی حق ہے. اگر وہ کسی اور اسٹیٹ میں رہ رہا ہے تو وہاں بھی تو انسان ہونے کی حیثیت سے وہ حق اس کا وہاں پہ بھی ہوگا. یعنی اسٹیٹ کی باؤنڈری سے اس کا کوئی اس کے ساتھ کنسرن نہیں ہے. یہ تو ہو گیا ہیومن رائٹ کہ جو انسانی حق ہے, انسان ہونے کی حیثیت سے وہ جہاں بھی ہے, جس ریاست میں بھی ہے, وہ اس کا انسانی حق ہے, تو وہ یہ ہیومن رائٹ کے اندر آئے گا. اور کون سے ایسے حق ہیں جو اس کو لازمی ملنے چاہیے؟ بہت سارے اس کے اندر حقوق ہے. سب سے پہلا حق تو جو ہے وہ انسان کی جان ہے, ٹھیک ہے, اس کا زندہ رہنا ہے. پھر اسی طرح وہاں اگر اس پہ کوئی کیس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, فیئر ٹرائل جو ہے وہ بھی اس کا حق ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بہت ساری جو ہیں وہ رائٹس ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے. اور اسی طرح جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اب جب وہ انسانی حقوق انہیں کوئی ریاست اپنے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے دیتی ہے تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کہلاتے ہیں. کیا بات, فنڈامنٹل رائٹس کہلاتے ہیں, جو بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس. انسانی حقوق کو جو بھی ملک اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر, اپنے آئین کے اندر انہیں درج کر لیتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کے, اس ریاست کے باشندگان کے حقوق ہیں, انہیں ہم پھر فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. انہیں پھر ہم ہیومن رائٹس نہیں کہتے, لیکن پہلے وہ ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے اندر بھی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ریاست جو تسلیم کر کے اس کو کانسٹیٹیوشن میں لکھتی ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آ جاتے ہیں. سر, ہم بریک کی طرف جانا ہے, لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ اس وقت تک رائٹس ان کو نہیں مل سکتے جب تک ان کو رائٹس کے بارے شعور نہ ہو. یہ کیسے اجاگر ہو سکتا ہے؟ جی, یہ ضروری ہے. اب دیکھیے, ایک چیز کا علم نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ نہیں ہے, تو چاہے جائے کہ وہ اس کو حاصل کرے. وہ کیسے اس کو حاصل کرے گا جب اسے علم ہی نہیں ہے کہ میرا حق بنتا بھی ہے یا میرا حق نہیں بنتا. تو اس کے لیے بہت ساری, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا جیسے کہ آئین ہے, اس کے اندر لکھیں, لیکن لوگوں کو نہیں پتہ اس میں کیا کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے پروگرامز کروائے جائیں, کانفرنسز کروائی جائیں, جس سے لوگوں کو بتایا جائے. اور خاص طور پہ جو ہمارے ایسے علاقہ جات ہیں جہاں میں تعلیم کم ہے, علم کم ہے, شعور کم ہے, وہاں پہ بھی ظلم زیادہ ہے اور لوگ ساری زندگی دبے زندگی گزار دیتے ہیں, جو وڈیرے سسٹم کے اندر لوگ اٹیچ. اب دیکھیں نا, ایک بندے نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں پہ اس نے دیکھا ہے میرے ماں باپ غلام ہیں, جی, میرے ماں باپ غلام ہیں, وہ مطلب کسی کے ہاں کام کرتے ہیں تو انہیں روٹی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس بیچارے نے ساری عمر دیکھا یہی کچھ ہے. جی بالکل. اب وہ زندگی اسی کو ہی سمجھ رہا ہے. جی, حالانکہ انسان ہونے کی حیثیت سے, ریاست کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے حقوق میں سب برابر ہیں. جی بالکل, سب برابر ہیں. تو جب تک انہیں شعور نہیں دیا جائے گا, بتایا نہیں جائے گا, انہیں ایسے جو ہے پلیٹ فارم مہیا نہیں کیے جائیں گے کہ جن سے انہیں اویئرنیس ہو, جن سے انہیں علم آئے کہ ہمارا حق یہ ہے, یہی زندگی نہیں ہے جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں, کیونکہ اس نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے. تو ان علاقہ جات میں بھی جو ہے وہ شعور دینا بہت ضروری ہے.